ہم سب کی یہ مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ پاک کی توفیق سے ایک بار پھر ہم درس قرآن کی اس بابرکت اور باسعادت محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ اس محفل کو اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کو قرآن، صاحب قرآن اور اپنے تمام محبوبان بارگاہان، اپنی بارگاہ کے تمام محبوبان کا صدقہ، وسیلہ اور فیض عطا فرمائے۔ ماہ میلاد کے صدقے اور اپنے حبیب کی ولادت کے صدقے ہم سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 76 اور 77 کے حوالے سے آقا کریم کی ہجرت کے تعلق سے کچھ ایک باتیں میں نے پچھلی نشست میں آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ آیت نمبر 76 میں جو سورہ بنی اسرائیل کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے آقا کی، ہمارے رسول کی ہجرت ہی کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، کہ محبوب قریب تھا کہ کفار تمہیں اس زمین سے ڈگا دیں، یعنی کھسکا دیں، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ تمہیں اس سے باہر نکال دیں۔ مراد ہے کہ کفار مکہ اپنی کوششوں، ریشہ دوانیوں اور اپنے مختلف قسم کے حربوں کا استعمال کر کے قریب تھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اگر ایسا ہوتا تو وہ اے حبیب تمہارے بعد زیادہ دنوں تک مکہ میں نہیں ٹھہر پاتے۔ اور تاریخی شہادت یہی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ سے باہر نکلے تو سن 2 ہجری میں غزوہ بدر میں کفار بڑی کثرت کے ساتھ قتل کیے گئے۔ پھر اس کے بعد کچھ سال گزرے تھے کہ مکہ ہی ہمارے آقا نے فتح کر لیا، سن 8 ہجری میں۔ تو اسی آیت کریمہ کی روشنی میں نے آقا کی ہجرت کے تعلق سے کچھ ایک باتیں آپ کو بتائی تھی، اور آج بھی انشاءاللہ آقا کی ہجرت ہی کے حوالے سے اور اس کے جو فوری اسباب اور فوری محرکات تھے جن کی وجہ سے آقا کریم نے ہجرت کی، ان کے حوالے سے میں کچھ ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ مگر اس سے پہلے
سیرت رسول کی اہمیت اور اس کی ضرورت و حاجت کے حوالے سے مختصراً میں بطور تمہید کچھ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ ہجرت بھی آقا کی سیرت کا ایک اہم باب ہے، اور ایک آقا کی سیرت اور سوانح میں ہجرت ایک انقلابی کیفیت کی حامل ہے، کیونکہ اسی کے بعد آقا کی دعوت اور آقا کی تبلیغ زیادہ تیزی کے ساتھ اور شدت کے ساتھ لوگوں تک پہنچی، اور لوگ ذوق در ذوق اسلام قبول کرنے لگ گئے۔ تو آقا کی سیرت مبارکہ، جس کے حوالے سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جا بجا اپنی آیتیں اتاری ہیں، ایک بڑی مشہور آیت کریمہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ لوگوں، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی سیرت ایک بہترین اور مکمل نمونہ ہے۔ دوسری آیت کریمہ میں ہے، انک لعلی خلق عظیم۔ محبوب، تم اخلاق عظیم پر مکمل غلبہ رکھتے ہو۔ تیسری آیت کریمہ ہے، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ محبوب، تمہاری زندگی کے شب و روز کی قسم، اور مراد ان افعال اطوار و اخلاق کی قسم ہے جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شب و روز کی زندگی میں ہمارے آقا انجام دیا کرتے تھے۔ محبوب، تمہاری زندگی کی قسم، یعنی تمہارے عظیم کردار کی قسم۔ کفار اپنے کفر و شرک کے نشے میں بھٹک رہے ہیں، تو اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے اپنے حبیب کی سیرت اور کردار کی عظمت کی قسم یاد فرمائی۔ ایک تیسری آیت کریمہ ہے، چوتھی آیت کریمہ ہے، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ اللہ فرمانا چاہتا ہے کہ محبوب، اگر لوگ تم سے تمہاری نبوت و رسالت کا ثبوت اور دلیل طلب کریں تو ان سے کہہ دینا کہ لوگوں، میں نے تمہارے بیچ اپنی عمر کا ایک اچھا خاصا حصہ گزارا ہے، کیا تمہارے اندر عقل نہیں ہے؟ کیا تم نہیں سمجھتے کہ ایسے عظیم کردار کا حامل اتنا بڑا جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو اس میں بھی اللہ پاک نے اپنے حبیب کی سیرت اور اپنے حبیب کے کردار کو آپ کی نبوت و رسالت کے لیے بطور دلیل اور بطور ثبوت پیش کیا ہے قرآن میں۔ تو یہ چار آیات کریمہ ہیں جن میں ہمارے آقا کی سیرت و کردار کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں، اور یہ ایسی حقیقت ہے جس سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا، کہ عالم انسانی کی سب سے عظیم خدمت اور اس دنیا کا سب سے اہم، سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ کام یہ ہے کہ نفوس انسانی، قلوب انسانی کی تطہیر، تنظیف اور پاکیزگی کا سامان کیا جائے۔ یہ انسانوں کی سب سے بڑی خدمت ہے اور دنیا کا افضل ترین کام ہے۔ لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے کوششیں کی جائے، لوگوں کی تعلیم و تربیت کی جائے، اور ان کے نفوس اور ان کے دلوں کا تزکیہ کیا جائے۔ یہ سب سے اہم کام اور سب سے عظیم خدمت انسانی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو فرائض اور ذمہ داریاں
قرآن مجید میں بیان کی ہیں اللہ پاک نے وہ کیا ہیں؟ یہی سب تو ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ فرماتا ہے کہ یقیناً اللہ پاک نے ایمان والوں پر احسان فرمایا کہ ان میں انہی کے جنس سے انسانیت ہی میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ اور ذمہ داریاں کیا آقا کی؟ کام کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ، اور وہ رسول لوگوں کے سامنے قرآنی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے قلوب کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کے دلوں کو ستھرا کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ رسول لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی قرآن کی تعلیم دیتے ہیں اور قرآن کے معانی اور مفاہیم کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ لوگ اس رسول کی بعثت سے پہلے کھلی اور واضح گمراہی میں تھے۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی منصب رسالت کی جو ذمہ داریاں اللہ پاک نے بیان کی ہیں وہ انسانوں کی تعلیم، ان کی ہدایت، ان کی رہنمائی کا سامان کرنا اور ان کے دلوں کو ستھرا کرنا اور پاکیزہ کرنا ہے۔ اور سب سے بڑا منصب رسالت کا منصب ہے نا، سب سے بڑا منصب رسالت۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب رسالت کا منصب سب سے بڑا منصب ہے تو اس منصب کے لیے جو کام ہوگا وہ کام بھی تو سب سے اہم ہوگا۔ جتنا بڑا منصب ہوتا ہے اس کا کام بھی اتنا ہی اہم ہوتا ہے، اتنا ہی مشکل بھی ہوتا ہے۔ جو دھوپ میں محنت کرتے ہیں اور کوششیں کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اصل محنت تو ہم کر رہے ہیں، اور جو بڑے بڑے اے گریڈ کے آفیسرز ہیں وہ اے سی کمروں میں بیٹھ کر کے اور بس زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جتنا بڑا منصب اتنا اہم اور مشکل کام تو یہ وہی جانتے ہیں جو اے سی آفسوں میں بیٹھ کر بڑے بڑے آفیسر کام کرتے ہیں، تو وہ جانتے ہیں کہ ان کا کام کتنا مشکل اور کتنا اہم ہے۔ تو منصب رسالت وہ سب سے بڑا منصب ہے جو اللہ اپنے چنیدہ اور مخصوص بندوں کو عطا کرتا ہے، جو کوشش کے ذریعے بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا، محض خدا کا فضل اور عطیہ ربانی ہے۔ اور اس منصب کا جو کام اور جو ذمہ داری ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کی تعلیم و تربیت اور ہدایت و رہنمائی کی جائے اور ان کے قلوب کا تزکیہ اور تصفیہ اور تطہیر اور تنظیف کی جائے۔ تو یہ سب سے اہم کام بھی ہے اور سب سے مشکل کام بھی ہے۔ تو اس آیت کریمہ اور اس ہماری وضاحت سے یہ بات بالکل ثابت ہوتی ہے کہ عالم انسانی کی سب سے بڑی خدمت اور اس کائنات کا اہم ترین، افضل ترین اور اعلیٰ ترین کام یہ ہے کہ انسانی دلوں کی پاکیزگی کا سامان کیا جائے اور ان کی تعلیم و تربیت کی جائے۔ بہین طور کہ پہلے جو اعلیٰ اخلاق ہوتے ہیں ان کے اصول وضع کیے جائیں اور بعد میں ان کی عملی تعلیم دی جائے اور اس عملی تعلیم کی ترویج و اشاعت کی جائے۔ اس مقصد کے لیے یعنی انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اور ان کے قلوب کی تطہیر و تنظیف کے لیے عام طور سے 3 طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے وعظ و نصیحت کا۔ وعظ و نصیحت، لوگوں کے سامنے اچھی باتیں بتائی جائیں
اور غلط کاموں سے انہیں روکا جائے اور اس کے بھیانک انجام کے بارے میں بتا کر کے لوگوں کو اس سے باز رہنے کی تلقین کی جائے، تو یہ پہلا طریقہ ہے وعظ و نصیحت۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ تحریر، کہ اعلیٰ اخلاق اور فضائل اعمال کے موضوع پہ کتابیں اور کتابچے تحریر کیے جائیں اور لوگوں کے بیچ ان کتابوں کو پھیلایا جائے۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ تیسرا طریقہ کیا ہے؟ کہ بزور اور بطاقت، جبر و اکراہ کے ذریعے طاقت کا استعمال کر کے لوگوں کو اچھے کاموں کی جانب مائل کیا جائے اور ان کو غلط کاموں سے روکا جائے، طاقت کا استعمال۔ یہ تین طریقے آج تک دنیا کی تمام تہذیبی ترقیوں اور تمدنی ترقیوں کے باوجود یہی تین طریقے ہیں عام طور سے، کہ یا تو وعظ و تقریر، یا تو کتابوں کی تصنیف اور تحریر، یا تو طاقت اور زور کا استعمال کر کے لوگوں کو فضائل اعمال کی جانب مائل کرنا۔ یہ تین طریقے، مگر سب سے اہم اور سب سے مؤثر طریقہ ان تینوں کے علاوہ یہ ہے کہ نہ تو زیادہ وعظ و تقریر کی جائے، نہ تو زیادہ تصنیفیں کی جائیں، نہ تو طاقت کا استعمال کیا جائے، بلکہ فضائل اخلاق کا اور عمدہ اعلیٰ اقدار کا حامل ایک پیکر مجسم اتار دیا جائے، اور وہ پیکر مجسم اعلیٰ انسانی اخلاق و اقدار کے لیے آئینہ عمل ہو، جس کی ایک ایک جنبش لب ہزاروں تصنیفات کا کام دے، جس کے اشارہ ابرو احکام سلطانی سے بھی زیادہ تاثیر اور طاقت رکھیں۔ ایک ایسا پیکر مجسم اتار دیا جائے۔ یہ انسانوں کی تعلیم اور ان کے قلوب کی تطہیر کا سب سے بہترین اور مؤثر ترین طریقہ ہے۔ اور ہر زمانے میں ایسے نفوس قدسیہ آتے بھی رہے، اور یاد رکھیں آج انسانی تہذیب اور تمدن کے پاس جو بھی اخلاق و اقدار کا کچھ میٹیریل موجود ہے، جو بھی ان کے پاس کچھ ذخیرہ ہے یہ فضائل اعمال کا، بہترین اخلاق کا، تو انہی نفوس قدسیہ کے نشان قدم ہیں۔ اور باقی اس کے علاوہ جو بڑے بڑے فلسفی اور حکیم پیدا ہوئے اور جنہوں نے کتابیں اور بڑی بڑی تحریریں اور تصنیفیں کی، وہ محض بحث و مباحثہ، مطالعہ اور ذہنی ورزش کے لیے تو صحیح ہیں، مگر جو بھی اخلاقی ذخیرہ ہے ہمارے پاس، انسانوں کے پاس، وہ انہی نفوس قدسیہ کا مرہون منت ہے، جو حضرت آدم سے لے کر کے ہمارے آقا تک اللہ پاک نے نفوس قدسیہ بھیجے، جو کہ انسانی اعلیٰ انسانی اخلاق و اقدار اور فضائل اعمال اور ہر قسم کے بہترین اوصاف و کمالات سے متصف تھیں وہ شخصیتیں، اور انہوں نے ان کا عملی نمونہ پیش کیا۔ تو انہی کی سیرت و کردار میں سے جو آج ہمارے سامنے موجود ہے وہی در حقیقت اخلاق کا ذخیرہ ہے، باقی سب مطالعہ کرنے کے لیے، پڑھنے پڑھانے کے لیے، ورنہ عمل کرنے کے لیے انہی نفوس قدسیہ کی سیرت اور ان کا کردار ہے۔ مگر یہاں پر ایک بات بھی یاد رکھنے کی ہے جو انتہائی اہم ہے، کہ جو دوسرے نفوس قدسیہ تشریف لائے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے، تو ان کے تمام صفات کمالیہ کا اور تمام اوصاف کا ظہور نہیں ہوا۔
مثال کے طور پہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مکتب درس میں ہمیں صرف حلم و تحلم، عفو و صبر، قناعت و تواضع اور عام معافی کے اوصاف ملتے ہیں۔ باقی حکمرانی کے لیے، ملک کو چلانے کے لیے کس قسم کے اوصاف کی حاجت ہے، ہمیں ان اوصاف سے حضرت عیسیٰ کی تعلیم کا جو بیاض ہے اس کی سطریں خالی نظر آتی ہیں۔ اور حضرت موسیٰ ہیں، حضرت نوح ہیں، تو ان کے مکتب درس میں اور ان کی تعلیمات میں ہمیں محض وہ اوصاف ملتے ہیں جو کہ ایک ملک کو چلانے کے لیے، حکومت کرنے کے لیے، اور جو سختی اور انتقام کے طریقے ہیں، جو کہ من کل الوجوہ ہرگز غلط نہیں ہے، یہ من کل الوجوہ غلط نہیں ہے۔ سختی کرنا، انتقام یا طاقت کا استعمال کرنا، یہ من کل الوجوہ تو غلط نہیں ہے نا۔ تو حضرت موسیٰ اور حضرت نوح کی تعلیمات میں ہمیں سختیاں ملتی ہیں، فقط ہمیں انتقام کی تعلیم ملتی ہے، ہمیں طاقت اور زور کا استعمال کرنے کی تعلیم ملتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ اور نوح کی تعلیمات میں بادشاہوں، حکمرانوں اور جرنیلوں کے لیے تو تعلیمات موجود ہیں، لیکن یہ مفلسوں کے لیے، گداؤں کے لیے، عام انسانوں کے لیے، ان کے لیے تعلیمات سے ان کا مکتب درس بھی ہمیں خالی نظر آتا ہے۔ حالانکہ ایک بات میں بتاؤں، حقیقت یہی ہے کہ تمام انبیاء اور تمام رسولان اعظام تمام اوصاف و کمالات سے متصف تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ اور نوح کے یہاں فقط شدت، زور و طاقت اور انتقام ہی کے اوصاف ہیں، وہاں معافی نہیں ہے، قناعت نہیں ہے، صبر نہیں ہے، حلم و بردباری نہیں ہے، رواداری نہیں ہے، تواضع و انکساری نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے قرآن مجید میں؟ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم خدا کے رسولوں میں کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ اس کائنات کی ہم وہ واحد امت ہیں جو اللہ کے تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کے پیغام کی حقانیت پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کے کردار کی عظمت پہ ہمارا ایقان ہے۔ ہم خالی اپنے نبی اور رسول کو نہیں مانتے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ سب کو مانو، سب کی عظمت اور سب کا ادب دلوں میں ہو۔ تو حقیقت یہی ہے کہ تمام انبیاء، تمام رسولان اعظام ہر قسم کے کمالات سے متصف تھے، تمام اعلیٰ اخلاق سے متصف تھے، مگر ضرورت و حاجت اور حالات زمانہ کی رعایت کی وجہ سے ان کے بعض اوصاف کا ظہور تو ہوا، لیکن تمام اوصاف کا ظہور نہیں ہوا۔ یہ جو ہے ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان ہے۔ اور رہ گئی ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی تعلیمات اور آپ کی سیرت و کردار، تو آپ کی تعلیمات میں جہاں کسی مفلس اور گدائے بے نوا کے لیے تعلیمات اور درس موجود ہیں، وہیں کسی جرنیل اور کسی حاکم وقت کے لیے بھی تعلیمات موجود ہیں۔ آپ کی تعلیمات میں جہاں ہمیں حلم و تحلم اور معافی، قناعت اور تواضع کی تعلیمات ملتی ہیں، وہیں پر شدت، طاقت کا استعمال، جہاد، انتقام اور باطل کے سامنے اکڑنا، تکبر کرنے والے اور گھمنڈوں کے سامنے اپنی بڑائی کو ظاہر کرنا، یہ تعلیمات بھی ہمارے آقا کی سیرت سے ملتی ہیں۔ ہمارے آقا نے فرمایا تھا نا، جب عمرہ کرنے آئے تھے صحابہ مدینہ سے، کہ جب تم یہ طواف کرنا اور صفا اور مروہ کے درمیان جب سعی کرنا تو سینہ نکال کر اور اترا کر کے چلنا، تاکہ کفار دیکھیں تو انہیں لگے کہ ہماری طاقت و قوت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ تو جو متکبر ہوں ان کے سامنے تکبر کرنا یہ مذموم عمل نہیں ہے، بلکہ محمود عمل ہے۔ یہ ہمارے آقا کی تعلیم ہے۔
تو ہمارے آقا کی تعلیم ایسی ہے جو کہ زندگی کے تمام شعبوں کو محیط ہے. کوئی کسی بھی پیشے سے کسی بھی کام سے جڑا ہوا ہو اس کو ہمارے آقا کی سیرت میں ضرور تعلیمات مل جائیں گے اور زندگی گزارنے کے لیے تابندہ نقوش اسے مل جائیں گے. مگر یہ تو ہمارے آقا کی سیرت کی جامعیت کا بیان ہوا، اور دوسری جانب کل من علیہا فان، یہ خدا کا قانون ہے کہ زمین پر رہنے والی ہر مخلوق جو ہے فنا ہونے والی ہے، کسی کی ہستی کے لیے بقا نہیں ہے. تو ہمارے آقا ایک ایسی تعلیم اور ایک ایسا پیغام لے کر کے آئے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں تمام لوگوں کے لیے اس میں درس اور ہدایت کے سامان موجود ہیں. اور چونکہ ہمارے نبی آخری نبی تھے، لہٰذا آپ ہی کی حیات ظاہری میں آپ کے تمام اوصاف و کمالات کا ظہور بھی ہو گیا، جو پچھلے انبیاء میں نہیں ہوا. ہمارے آقا کے تمام کمالات کا ظہور آپ کی حیات ظاہری ہی میں ہو گیا. لیکن کل من علیہا فان اور کل نفس ذائقۃ الموت کے قانون کے تحت ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اس دار فانی سے دار بقا کی جانب تشریف لے گئے. اگرچہ محض ایک آن کے لیے انہیں جو ہے قضا آئی، اور پھر اس کے بعد دوبارہ ان کی روح مبارک ان کے جسد مبارک ہی میں لوٹا دی گئی. یہ ہمارا عقیدہ ہے، مگر ہماری ظاہری آنکھوں سے تو پوشیدہ ہو گئے. تو اب ضرورت تھی کہ آقا کی سیرت و کردار کو تحفظ فراہم کیا جائے، ہمارے آقا کے کردار کی ایک ایک ادا اور ایک ایک بات محفوظ ہو. آپ دوسرے مذاہب کے جو بڑے بڑے مصلح ہوئے اور پیغمبر ہوئے، ان کی زندگی کے حالات اگر آپ ڈھونڈیں اور کتابوں میں دیکھیں تو انتہائی قلت کے ساتھ ان کے حالات ملتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو 33 سالہ حیات ظاہری ہوئی، ان میں سے صرف 3 سال کے حالات ہمارے سامنے موجود ہیں، صرف 3 سال. حضرت موسیٰ کی زندگی کے بارے میں ہمیں جو بھی پتہ چلتا ہے وہ توریت سے چلتا ہے، اور توریت کو جو تحریر کیا گیا وہ حضرت موسیٰ کے اس دار فانی سے کوچ کرنے کے 300 سال کے بعد تب توریت کو تحریر کیا گیا. تو وہ معلومات اوتھینٹک ہیں، کون اس کی ذمہ داری لے سکتا ہے؟ 300 سال تک پتہ نہیں توریت کس حال میں رہی، کہاں رہی، اور کیسے اس کو جمع کیا گیا. ایسے ہی جو ہندوستان کے مصلح ہوئے، ان کی زندگی تو افسانوں کے حجاب میں گم ہے کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آیا وہ واقعتاً موجود تھے یا موجود نہیں تھے. فارس کے جو مصلحان ہوئے، ان کی زندگی کے بارے میں بھی ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا سوائے کچھ جزئی تفصیلات کے. مگر ہمیں اس بات پہ فخر ہے، اور ہمارا فخر کرنا جائز بھی ہے اور ہمارا حق بھی ہے، اور دنیا کی کوئی قوم مسلمانوں کے اس فخر میں شریک نہیں ہو سکتی، اور کوئی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مسلمانوں نے اپنے نبی کی سیرت و کردار کی حفاظت کے لیے جو اقدامات اور کوششیں کی وہ محض مسلمانوں کی تاریخ میں ہمیں ملتی ہے باتیں، باقی کسی قوم میں وہ باتیں نہیں ملتی. ہمارے آقا کی زندگی کی ایک ایک ادا، آپ کے کھانے کا طریقہ، آپ کے پانی پینے کا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا طریقہ، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، آپ کی رہن سہن، آپ کے اعمال، افعال، اخلاق، اطوار، آپ کی خانگی زندگی، معاشی زندگی، سیاسی زندگی، محاربتی زندگی، تہذیبی تمدنی زندگی، اور آقا کریم کی سیرت ایک باپ کی حیثیت سے، ایک شوہر کی حیثیت سے، ایک بھائی کی حیثیت سے، ایک دوست کی حیثیت سے، تمام حیثیتوں سے ہمارے علماء نے لکھا، اور اتنا لکھا کہ قلمیں توڑ دی، حق ادا کر دیا. اور ہمارے آقا کی سیرت و کردار کے حوالے سے ہمیں
تحقیقی باتیں ہمارے سامنے پہنچے تو نقد و روایت کے لیے اور پرکھنے کے لیے تقریباً ہزاروں افراد کی سیرت و سوانح بھی لکھ دی۔ یہ بھی ہمارے آقا کی سیرت کا کرم ہے کہ آقا کی سیرت و کردار لکھنے کی وجہ سے ہزاروں آپ کے صحابہ کی سیرت اور حیات بھی ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا بتائیں تو صحیح، دوسرے مذاہب کے ماننے والوں نے اپنے پیغمبروں کی سیرت کو محفوظ نہیں رکھ سکا، انہوں نے اپنی پیغمبروں کی حیات کے واقعات وہ محفوظ نہیں رکھ سکے، اور ہم وہ ہیں کہ اپنے آقا کی سیرت کو تو محفوظ رکھا ہی، آقا کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، چلنے والوں، آپ کے صحابہ، آپ کے تابعین، آپ کے طریقہ پر زندگی گزار کر ولایت کا درجہ حاصل کرنے والے لاکھوں ایسے پاکان امت ہوئے کہ جن کی سیرت کا ایک ایک باب ہمارے سامنے آج کھلی کتاب کی طرح ہے، اور یہ تمام تفصیلات ثمرہ ہے سیرت رسول کی حفاظت کا، ہمارے آقا کے کردار کا یہ کرم ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فضل و عنایات میں سے یہ ایک فضل اور عنایت ہے کہ جیسے آپ کی سیرت و کردار کو محفوظ کیا گیا، ویسے ہی آپ کے صحابہ اور آپ کی امت میں سے عظیم افراد کی سیرت و کردار کو بھی محفوظ کر دیا گیا ہے کہ نہیں ہے؟ مگر ایک بات میں بتاؤں، جو حضرت عیسیٰ کی حیات ظاہری کے فقط 3 سالہ حالات ہمیں ملتے ہیں، 33 سالہ حیات ظاہری ہوئی حضرت عیسیٰ کی، 33 سال میں انہیں آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا، اب ان 33 سالوں میں صرف 3 سال کے حالات ہمیں ملتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے بارے میں ہمیں تحقیقی معلومات جو بھی ملتی ہیں وہ فقط قرآن سے ملتی ہیں صرف، باقی توریت پہ تو بھروسہ نہیں کیا جا سکتا نا، 300 سال کے بعد لکھا گیا، یہ توریت لکھی گئی۔ اور اس کے بعد ہندوستان کے جو مسلح ہوئے، جن کو کچھ لوگ جو ہے کبھی کبھی جوش محبت میں آ کر کے نبی بھی کہہ دیتے ہیں، معاذ اللہ، صد مطلب ہے کہ نہیں؟ کئی سارے ایسے لوگوں کے بیانات بڑے وائرل ہوئے ہیں، اتحاد اور یکجہتی کی انہیں اتنی فکر ہے کہ جوش محبت میں آ کر اپنے عقیدے کے خلاف بھی کس کو نبی بنا دیں اور کیا کیا کر دیں، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ حالانکہ ایسا لگتا ہے کہ ہم ہی نے خالی ٹھیکہ لے کے رکھا ہوا ہے، تم صدمے پہ صدمے دیتے جاؤ اور ہم جو ہیں یہ محبت کے لیے کوششیں کرتے جائیں اور اپنے ایمان اور عقیدے سے بھی ہم سمجھوتا کرتے جائیں، تو یہ ہرگز اسلام ایسے عمل کی اجازت نہیں دیتا۔ ایمان اور عقیدے سے کوئی سمجھوتا نہیں، باقی تمام چیزیں بعد میں، ہمارا ایمان سب سے مقدم ہے، ہمارا اسلام سب سے مقدم ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہاں کے جو مسلحان ہوئے ان کے بارے میں ہم تحقیق سے یہی نہیں کہہ سکتے کہ وہ افسانوی کردار ہیں کہ حقیقی کردار ہیں، فکشن ہے ان کا واقعہ کہ نان فکشن ہے، ہم نہیں کہہ سکتے حقیقت میں۔ تو یہ ہے، اور جانتے ہیں ایک بات کہ قدرت ضرورت کا اندازہ خود کر لیتی ہے، سمجھ؟ قدرت جو ہے کس کی سیرت و کردار کو محفوظ کرنے کی حاجت ہے اور کس کی سیرت کو محفوظ کرنے کی حاجت نہیں ہے، قدرت اس کا اندازہ سب سے بہتر طریقے سے کر لیتی ہے۔ دوسروں کے بارے میں جتنا محفوظ ہوا ہو گیا، اور اس سے زیادہ کی ضرورت بھی نہیں تھی، کیونکہ ان کے پیغام کو ہمیشہ رہنا بھی نہیں تھا، ان کی سیرت ہمیشہ کے لیے نمونہ عمل بھی نہیں تھی ہمارے لیے۔ ہمارے آقا کا پیغام ہمیشہ رہنا تھا، آپ کی سیرت رہتی دنیا تک کے لیے لوگوں کے لیے مشعل ہدایت ہے، آپ کے کردار سے لوگ قیامت تک نور حاصل کرتے رہیں گے، شعور حاصل کرتے رہیں گے، اور رہروان منزل، جادہ منزل کا تعین کر کے اپنے سفروں کو سہولیت کے ساتھ انجام دیتے رہیں گے۔ لہٰذا قدرت ضرورت کا اندازہ سب سے زیادہ کر لیتی ہے، لہٰذا دوسرے لوگوں کی سیرتوں کے بارے میں زیادہ حفاظت اگر نہیں کی گئی تو اس سے زیادہ کی ضرورت بھی نہیں تھی، ضرورت ہمارے آقا کی سیرت کی حفاظت تھی، یہ حفاظت کو کرنا تھی۔ لہٰذا اللہ پاک نے اور قدرت نے ہمارے آقا کی سیرت کی حفاظت کا ایسا انتظام کیا کہ پوری انسانی قومیں حیران ہیں، کہ کوئی اتنا بڑا علمی کام اور انقلاب لا بھی کیسے سکتا ہے کہ نہیں؟
اب ایک بات، یہ تو آقا کی سیرت کی اہمیت اور عظمت اور اس کی ضرورت کے حوالے سے گفتگو ہوئی. آپ کی سیرت کا ہی ایک اہم موڑ ہے ہجرت، اور اسی کے بارے میں اخیر کے 10 منٹ بچے ہوئے ہیں، میں کچھ باتیں عرض کر دوں مختصراً. مدینہ کی جانب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت کے جو فوری اسباب و محرکات ہوئے، ان کے حوالے سے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا. میں پچھلی نشست میں یہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ حج کے موسم میں آقا کریم مختلف قبیلوں کے پاس جاتے، ان کو دین کی دعوت دیتے اور کہتے کہ ہمیں امان دو، ہماری مدد کرو، ہمارے دست و بازو بنو، اس دعوت کو پھیلانے میں ہمارا ساتھ دو، اس کے بدلے میں اللہ پاک تمہیں جنت کی بہاریں عطا کرے گا. ہر جگہ سے روکھا سوکھا جواب آتا، کہیں سے جھڑک دیا جاتا، کہیں سے سرد مہری برتی جاتی. اس کے بارے میں بھی تفصیل عرض کر چکا ہوں. یہاں تک کہ سن 10 نبوی میں، یعنی اعلان نبوت کے 10ویں سال، مدینہ سے خزرج قبیلے کے کچھ لوگ آئے. خزرج قبیلے کے، یہ مدینہ وہ شہر ہے کہ جس میں سب سے پہلے یہودی آ کر آباد ہوئے اور کافی انہوں نے اقتدار اور طاقت حاصل کر لی، دولت حاصل کر لی، قلعے بنا لی. بعد میں اوس و خزرج آئے. اوس و خزرج یہ 2 بھائی تھے جو رہنے والے یہ یمن کے تھے. اور جب یمن کا وہ مشہور سیلاب آیا جس کو سیل عرم کہا جاتا ہے، قرآن میں بھی اس سیلاب کا تذکرہ آیا ہے. تو جب وہ مشہور سیلاب آیا جو عرب کی تاریخ میں کافی اہمیت کا حامل ہے، تو اس سیلاب کے آنے کے بعد وہاں سے کئی لوگوں نے نقل مکانی کیا اور اس جگہ کی سکونت اختیار کر دی، سکونت ترک کر دی. تو اوس و خزرج جو تھے یہ یہاں آ گئے. کہاں؟ مدینہ. اور بعد میں یہ یہاں پر آ کر آباد ہوئے اور اوس و خزرج کی اولاد بڑی پھیلی، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ شروع تو وہ یہودیوں کے زیر تسلط رہے اور ان سے دبتے رہے، مگر جب ان کی خود افرادی قوت بڑھی اور ان کی طاقت بڑھی تو پھر یہ یہودیوں سے 2 ہاتھ کرنے لگ گئے اور ان کے حریف بن کر کے مدینہ میں ایک مضبوط طاقت بن کر رہنے لگ گئے. یہاں تک کہ ہمارے آقا کے اعلان نبوت ہی سے کچھ پہلے جنگ بعاث نام کی ایک مشہور جنگ ہوئی تھی، جس میں اوس و خزرج کے بڑے بڑے جو نامی گرامی پہلوان تھے نا، وہ سب کے سب مارے گئے تھے. جنگ بعاث ایک جگہ کا نام تھا اور جس میں جنگ ہوئی تھی. اور اوس و خزرج تھے تو اپنے بھائی اور بندو قبیلے والے، لیکن یہودی جو تھے ہمیشہ سے یہ قوم سازشی رہی ہے، سازش کر کے اپنا الو سیدھا کرنا. یاد رکھیں یہودیوں کی کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ سامنے آ کر کے لڑائی کریں، جنگ کریں، نہیں، وہ ہمیشہ پردے کے پیچھے سے وار کرتے ہیں. تو اوس و خزرج کو لڑایا کرتے تھے اور یہ اوس قبیلے کے پاس آتے اور ان سے کہتے کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، تم لڑو. اور پھر خزرج کے پاس جاتے اور ان سے کہتے کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، تم ہمت ہرگز نہ ہارنا. تو ان کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے یہ لڑتے رہے، یہاں تک کہ اعلان نبوت، آقا کریم کے اعلان نبوت سے کچھ سال پہلے ہی جنگ بعاث نام کی جنگ ہوئی تھی. اور چونکہ یہودی اہل کتاب تھے، کیا تھے؟ اہل کتاب، اور انہوں نے مدینہ میں مدرسے بھی قائم کر رکھے تھے جن میں وہ لوگوں کو توریت کی تعلیم دیا کرتے تھے. تو انصار کے ذہن و دماغ پہ یہودیوں کا علمی تفوق جو تھا اور جو ایک ان کا علمی درجہ تھا، وہ سوچ بھی بیٹھی ہوئی تھی. تو چونکہ یہود اہل کتاب تھے اور وہ یہ جانتے تھے عام طور سے کہ ابھی ایک رسول آنے والے ہیں، اور وہ سمجھتے تھے کہ خدا کی لاڈلی مخلوق ہم ہیں، لہٰذا ہم ہی میں وہ رسول آئے گا. وہ یہ کہتے تھے نا کہ ہم تو یہ لاڈلی مخلوق ہیں، ہمیں جہنم کبھی چھوئے گی بھی نہیں اور یہ آگ کا عذاب بھی ہمیں بالکل نہیں ہوگا. تو کہتے تھے کہ ہم میں عنقریب ایک رسول آنے والا ہے. انصار یعنی اوس و خزرج کو ڈرایا کرتے تھے کہ عنقریب ہم میں ایک رسول آنے والا ہے، اور جب وہ رسول ہمارے پاس آ جائیں گے نا تو ہم تمہیں انتہائی بے دریغ قتل کریں گے اور مدینہ سے تمہیں بھگا کر کے دم لیں گے. یہودی ہمیشہ دھمکایا کرتے تھے اوس و خزرج کو. یہاں تک کہ یہی حالات تھے کہ اعلان نبوت کے 10ویں سال
قبیلہ خزرج کے 6 افراد رجب کے مہینے میں عمرہ کرنے کے لیے مکہ آئے. 6 لوگ تھے. یہ اہل عرب جو تھے مکہ کا سفر سال میں 2 بار کیا کرتے تھے. ایک بار حج کے لیے اور ایک بار عمرہ کے لیے. حج کا مہینہ تو سب جانتے ہیں، ذی القعدہ ذی الحجہ، اور وہ عمرہ کے لیے رجب کے مہینے میں سفر کیا کرتے تھے. تو عام طور سے، اور حج کا معنی زیارت کرنا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ زیارت کرنا. تو جب وہ عمرہ کرنے بھی آتے تھے تو زیارت ہی کرنے تو آتے تھے. لہٰذا دونوں موسموں کو، سفر کے دونوں موسموں کو موسم حج کہا جاتا تھا. تو آقا کریم دونوں موسموں کو انتہائی غنیمت سمجھتے اور لوگوں کے پاس جا کر دعوت و تبلیغ کرتے. اعلان نبوت کا 10واں سال ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ میں جی توڑ کوششیں کر رہے ہیں. طائف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالی ہاتھ واپس آ گئے ہیں کہ رجب سن 10 نبوی کے مہینے میں خزرج کے 6 افراد آئے عمرہ کرنے کے لیے. آقا کریم اتفاق سے ان کے پاس پہنچ گئے. تو آقا کریم نے ان سے فرمایا من انتم، تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نحن من یثرب، ہم یثرب سے آئے ہیں، ہمارا قبیلہ خزرج ہے. یہ عرض کیا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں ایک بات اور ایک پیغام تمہارے سامنے رکھوں، اگر تم قبول کر لو تو دنیا جہان اور آخرت کی کامیابیاں تمہارا مقدر بنیں گی. تو پھر آقا کریم ان 6 افراد کے پاس بیٹھ گئے. آپ نے اسلام کے بنیادی عقائد اور بنیادی باتیں بتائیں. قرآن مجید کی کچھ آیات تلاوت کی آقا نے. تو چونکہ خزرج والے جو تھے یہ ایک نئے رسول کی آمد سے پہلے ہی سے آشنا تھے یہودیوں سے سن کر کے. تو آپس میں انہوں نے گفتگو کی کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ وہی رسول ہیں جن کا حوالہ دے دے کر کے یہودی ہم کو ڈراتے اور دھمکاتے رہتے ہیں. ایسا کرو جلدی سے ان پر ایمان لے آؤ، ورنہ اگر ہم پر یہودی سبقت کر گئے تو پھر ہمارا مدینہ میں رہنا دشوار ہو جائے گا. تو آپس میں مشورہ کیا اور فوراً ان 6 افراد نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست اقدس پر جو تھی انہوں نے بیعت کر لی اور ایمان قبول کر لیا. یہاں سے قدرت کا انتظام شروع ہوتا ہے. یاد رکھیں لوگ اپنی کوششیں کرتے رہتے ہیں اور قدرت اپنے کام میں لگی ہوتی ہے. قدرت اپنے انتظامات کرتی رہتی ہے. لوگ کوششیں کرتے رہیں، لوگ ناکام ہو سکتے ہیں، لیکن قدرت کا کام کبھی آدھا ادھورا رہ جائے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ قدرت کے انتظام بھی عجیب ہوتے ہیں نا. حضرت یوسف کے بھائیوں نے تو کنواں میں ڈالا تھا، کیا پتا تھا کہ یہ کنواں کا راستہ بادشاہی تخت تک جاتا ہے. اگر انہیں پتا ہوتا تو حضرت یوسف کو اس کنویں میں پھینکنے کے بجائے خود ایک ایک کر کے اس کنویں میں کود جاتے. لیکن نہیں ہوا ایسا، کیونکہ یہ قدرت کا انتظام تھا، یوسف کو بادشاہی عطا کرنی تھی. ذرا دوسری جانب یہ بھی انتظام دیکھیں کہ کنعان سے کچھ میل کے فاصلے پہ کنویں میں حضرت یوسف پڑے ہیں. حضرت یعقوب کو نہ تو خوشبو آتی ہے نہ تو خبر آتی ہے، لیکن جب وہاں مصر سے آپ کے بھائی حضرت یوسف کا کرتا لے کر چلتے ہیں تو قدرت کا انتظام دیکھیں کہ نسیم سحری کے جھونکے یوسف کے کرتوں کی خوشبو حضرت یعقوب کی ناک سے ٹکرا دیتے ہیں لا کر کے، اور یہاں سے کہتے ہیں کہ آج مجھے یوسف کے کرتے کی خوشبو آ رہی ہے. تو چند میل سے خوشبو نہیں آئی، وہاں مصر سے خوشبو آ گئی. کیا ہے؟ قدرت جب چاہے جو کام کر جاتی ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت یعقوب بھی اللہ کے نبی ہی تھے. اللہ نے نہیں بتایا نا ان کو کہ دیکھو دیکھو یوسف کو ڈالا جا رہا ہے کیونکہ یہیں سے بادشاہی کا راستہ جائے گا. نہیں بتایا. کیوں نہیں بتایا؟ اگر بتا دیتا تو کیا یہ اچھا لگتا کیا کہ ایک باپ جو ہے درخت کے پیچھے چھپ چھپ کے دیکھتا رہتا کہ کب قافلے والے آ رہے ہیں، کب نکال رہے ہیں، کب لے جا کر کے خریدیں گے ان کو. یہ اخلاق، یہ ظاہری اخلاق کے بھی خلاف ہے. قدرت نے نہیں بتایا، اور جب بتانا چاہا تو مصر سے کرتے کی خوشبو بھیج دی. تو میں عرض کرنا چاہوں گا یہیں سے قدرت کا انتظام شروع ہوتا ہے. خزرج کے 6 افراد نے
اسلام قبول کر لیا اور وعدہ کیا حضور ہم جا رہے ہیں اور موسم حج میں یہ یعنی سن 11 نبوی میں ہم پھر آئیں گے اور اپنے ساتھ کچھ اور لوگوں کو بھی لے کر آئیں گے اور ہم انہیں پہلے ہی سے سمجھا بجھا کر تیار رکھیں گے۔ وہ 6 افراد گئے، خزرج کے 6 افراد، اور جا کر اپنے لوگوں میں دعوت کا کام شروع کیا، لوگوں کی تعلیم کا کام شروع کیا، بتانا شروع کیا کہ تمہیں پتہ ہے یہودی جس رسول کا حوالہ دے دے کر ہمیں ڈراتے ہیں نا، وہ رسول آ چکے ہیں، ہم ان پر ایمان بھی لا چکے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ تم بھی چلو ہمارے ساتھ اور ان پر ایمان لے آؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی ہم سے سبقت کر جائیں۔ تو 6 ماہ کوششیں کی، یہاں تک کہ پھر موسم حج آ گیا، یعنی کہ ذی الحجہ کا مہینہ آ گیا۔ تو اس بار 12 لوگ آئے۔ کتنے لوگ؟ 12 لوگ۔ ان 6 لوگوں کی کوششوں سے اب تعداد 12 ہو گئی۔ 12 لوگ آئے اور 12 لوگوں نے دوسرے یہ موسم حج میں سن 11 نبوی میں اعلان نبوت کے 11ویں سال 12 لوگوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، جس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے۔ ایک گھاٹی میں چھپ کر کے وہ آقا کی بیعت کرتے تھے، اور وہ بیعت کس بات پہ ہوتی تھی معلوم ہے؟ اس بات پہ کہ ہم شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، کسی پر بہتان نہیں لگائیں گے، اور نبی کریم کی ہر اچھی بات کو مانیں گے۔ یعنی آقا جو حکم دیں گے اور وہ بات اچھی ہو تو ہم اسے مانیں گے۔ ان باتوں پر بیعت لی جاتی تھی۔ آقا نے 6 لوگوں سے بیعت لی، بیعت عقبہ اولیٰ۔ 12 لوگ جب وہ جانے لگ گئے تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کوئی ایک معلم اور مبلغ ہمارے ساتھ بھیج دیں، جو کہ یہ مدینہ میں کئی سارے لوگوں نے ایمان قبول کر لیا ہے، تو ان کو قرآن سکھائیں، نماز پڑھنے کا طریقہ سکھائیں، اور ساتھ ہی ساتھ اور وہ دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے باضابطہ یہ مبلغ کے طور پہ ایک عظیم ہاشمی سپوت حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا۔ حضرت مصعب بن عمیر، اور ان کی کوششیں کتنی رنگ لائیں، میں آپ کے سامنے بھی تفصیل عرض کرتا، لیکن 10 بج چکا ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں میں اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ عرض کروں گا۔ تو ان 12 لوگوں کی بیعت کرنے کے بعد آقا کریم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مبلغ بنا کر کے مدینہ بھیجا، یثرب بھیجا۔ اس وقت تو یثرب تھا یہ۔ تو حضرت مصعب بن عمیر جب وہاں گئے تو آپ نے قرآن کی جو صورتیں تھیں اس وقت تک جتنا قرآن نازل ہو چکا تھا وہ تمام قرآن حضرت مصعب بن عمیر کو یاد تھا۔ تو آپ جو ہے کوئی قرآن کی تعلیم دیتے، نماز کا طریقہ سکھاتے، اور پھر لوگوں کی دعوت و تبلیغ کرتے۔ ہوتا یہ کہ ہر روز حضرت اسعد بن زرارہ، جو کہ ابتدائی 6 لوگ جو اسلام لائے تھے نا ان میں سے ایک تھے، حضرت اسعد بن زرارہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں ہر روز نکلتے، اوس و خزرج کے ایک ایک گھر پہ جاتے، دروازہ کھٹکھٹاتے، لوگ نکلتے، انہیں بتاتے اور اسلام کا پیغام سناتے، قرآن کی آیتیں پڑھ کے سناتے، بنیادی عقائد، بنیادی اعمال سمجھاتے، یہاں تک کہ نتیجہ یہ ہوا کہ آپ جو ہیں صرف اور صرف اجمالی طور سے یہ سمجھ لیں کہ جب دوسرے سال سن 12 نبوی میں بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی تو دوسرے سال ایک روایت کے مطابق 70 اور ایک روایت کے مطابق 73 افراد نے آقا کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ 73 افراد، اور یہ 73 خالی 73 نہیں تھے، بلکہ یثرب میں کتنی خواتین تھیں، کتنے لوگ تھے جن کے دل میں اسلام کا نور آ چکا تھا، عقیدہ توحید کی معرفت آ چکی تھی، مگر 70 یا 73 لوگوں نے، روایتیں مختلف ہیں، آقا کریم کے ہاتھوں پر جا کر کے اگلے سال سن 12 نبوی میں دوسرے موسم حج میں آقا کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ اور حضرت مصعب بن عمیر کی یوں تو تمام دعوتی اور تبلیغی مساعی قابل صد رشک ہیں، لیکن آپ نے حضرت سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر جو دونوں سردار تھے،
ان دونوں حضرات کو جیسے آپ نے اسلام کی جانب راغب کیا، وہ قصہ نہ انتہائی ایمان افروز اور حضرت مصعب بن عمیر کی داعیانہ حکمتوں کو بیان کرنے والا ہے۔ لہٰذا آج نہیں بلکہ بالتفصیل ہم اگلی نشست وہ حضرت سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر کا قبول اسلام، اس کے بعد کچھ صحابہ کی ہجرت مدینہ کی جانب، اور پھر آقا کی ہجرت انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم آپ کے سامنے بالتفصیل عرض کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، اور ایک اور ضروری بات سماعت کریں کہ وقت کا خاص خیال رکھیں کہ 8:30 بجے پروگرام شروع ہوتا ہے، 9 بجے درس شروع ہو جاتا ہے، 9 سے 10 کی ٹائمنگ ہے، تو لہٰذا وقت کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔